بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم 9th کلاس کی نئی کتاب ترجمۃ القرآن مجید کا آغاز کریں گے، اور اسٹوڈینٹس آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ آپ نے پیپر دینا ہے، اور یہ پیپر جو ہے وہ اسی میں سے آئے گا، اسی میں لانگ شارٹ MCQs بنیں گے، لہٰذا آپ نے اسے کی اچھی طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چلو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے سلیبس میں اس کتاب کا یہ کتاب ایڈ ہوئی ہے، جس سے مطلب قرآن مجید میں، جس میں قرآن مجید کی صورتیں ہی ہیں، اور صورت قرآن مجید ہم تو پڑھتے ہیں لیکن ہم ترجمے کے ساتھ اس کو نہیں پڑھتے، اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہے جو کہ ہماری زبان نہیں ہے، عربی زبان نہیں ہے، لہٰذا ہمیں سمجھ نہیں پاتے۔ تو جب ترجمے سے پڑھیں گے تو تبھی سمجھ پائیں گے۔ تو زیادہ قرآن پاک کی تلاوت جب بھی ہم کریں تو اس کو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں دین سے آگاہی ہو سکے۔ تو اس طرح یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ یہ تو چلیں اسٹوڈنٹس، آپ اس کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کریں تاکہ آپ کو پیپر کے ساتھ ساتھ آپ کا دین کا بھی نالج میں اضافہ ہو۔ تو اسٹوڈنٹس، قرآن پاک میں کیونکہ کل 114 صورتیں ہیں، جس میں تقریباً جو ہیں 86 جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ جیسے یہ سورہ مریم ہو گئی، اب یہ مکی صورت ہے، اور اس بک کے اندر تقریباً 18 کے لگ بھگ صورتیں ہیں۔ تو آج ہم جو سورۃ مریم کا آغاز کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں، اور دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ مریم، سورہ مریم مکی صورت ہے، اس میں 98 آیات ہیں۔ اب یہ چیز اچھی طرح آپ نے سمجھ کے پڑھنی ہے کہ مکی صورت ہے۔ اب میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، جو 86 مکی ہیں اور 28 جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ اب سورہ مریم کون سی صورت ہے؟ مکی صورت ہے، اور اس میں آیات کتنی ہیں؟ 98۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے صحیح ذہن نشین کر لینی ہیں، کیونکہ یہ آپ کو MCQs میں بھی آ سکتی ہیں۔ نیکسٹ ہے تعارف۔ اب اس کا تعارف ہم نے پڑھنا ہے کہ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ یعنی اس سورت کا نام سورہ مریم کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں سورہ مریم کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نازل کب ہوئی ہے؟ جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، اور کیونکہ مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرما دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب ظلم و ستم بڑھ جائیں اور آپ کو دین پر رہنا مشکل ہو جائے، دین کے مطابق زندگی گزارنی مشکل ہو جائے آپ کے لیے، تو آپ کو ہجرت کر جانی چاہیے وہاں سے۔ ہجرت حبشہ۔ حبشہ براعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اب حبشہ، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حبشہ براعظم افریقہ کا ایک ملک ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے نبوت کا اعلان کب فرمایا؟ تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا۔ جب آپ نے اعلان فرمایا تو جب حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں حکمران کون تھا؟ ایک عیسائی تھا، جس کا لقب، اب اس کی پتہ ہونا چاہیے کہ اس عیسائی حکمران کا لقب کیا تھا؟ نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا۔ یعنی یہ نجاشی جو تھا بہت ہی رحم کرنے والا اور عدل کرنے والا تھا۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، عدل انصاف کرنا، یعنی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ نجاشی کا اصل نام اسہمہ تھا، اسہمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی MCQs میں آ سکتا ہے، اس کو یاد ہونا چاہیے کہ نجاشی کا اصل نام کیا تھا، اسہمہ ہے۔
مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے کہ جب سمجھ آ گئی اسٹوڈنٹس کہ جب مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، تو پھر آپ ایسے سخت حالات میں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا، اسلام کے مطابق ان کی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا، تو پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو پھر کیا کیا مسلمانوں کو حبشہ کی طرف اجازت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب یہ بھی آپ کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ MCQs میں آ سکتا ہے کہ ہجرت حبشہ کے موقع پر کتنے مردوں اور کتنی خواتین نے ہجرت کی، تو اس میں کتنے تھے، کیونکہ یہ اس طرح ہے کہ میرے خیال میں 2 دفعہ ہوئی ہے نا ہجرت، تو پہلی یہ ہجرت ہے جس میں ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی ہے، تو پھر پہلی ہجرت حبشہ کے موقع پر کتنے خواتین اور کتنے مرد تھے، تو اس میں 11 مرد تھے اور 4 خواتین۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ یعنی جب ہجرت ہوئی، حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، تو اس میں حضرت عثمان جو صحابہ اکابرین ہیں، بڑے صحابہ ہیں، ان میں یہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کون تھیں؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، اور یہ آپ کے داماد ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی اس ہجرت کے موقع پر تھے۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی، دیکھا ابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 2 تھے، یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی، یہ نبوت کا 5واں سال تھا، اور یہ بات بھی ذہن میں نشین کیجئے، پیپر میں آ سکتی ہے اور MCQs میں آ سکتی ہے کہ یہ نبوت کا کون سا سال تھا۔ جب حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی تو نبوت کا کون سا سال تھا؟ 5واں سال تھا، یہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں۔ اب نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اب کافر کہاں برداشت کر سکتے تھے، ان کو کہاں یہ چیز ہضم ہوتی تھی کہ آپ مسلمان جو ہیں وہ امن سے کہیں جا کر رہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین سکون سے نہ رہیں۔ دیکھا ابھی میں نے آپ سے بات یہ کی ہے کہ ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمان کہیں بھی جائیں اور چین سکون سے رہیں۔ انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ اب نجاشی، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نجاشی کون تھا؟ حبشہ کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، حکمران تھا۔ تو وہ پھر اس کے پاس انہوں نے کیا کیا کہ تحفے طائف دے کر بھیجا اپنے کچھ لوگوں کو۔ نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، مطلب شکایت کی ہے انہوں نے ان سے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا، اور ساتھ یہ بھی شکایت کی کہ وہ بھاگ کر یہاں آ گئے اور اپنے باپ دادا کا دین انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں سازش کی کہ آپ کے وہ دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں کہ یہ چھوڑ آئے ہیں اور ہمارا ملک چھوڑا ہے اور نیا دین انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا۔ اب نجاشی کیونکہ ایک عادل حکمران تھا، عدل کرنے والا تھا، رحم دل تھا، اس نے ان کو ایسے ہی ان کے حوالے نہیں کر دیا، بلکہ اس نے ایسے کیا کہ اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب جب بلایا مسلمانوں کو تو پھر وہاں حضرت جعفر بن ابی طالب نے ان کے نجاشی کے دربار میں ایک بڑی پراثر تقریر کی، اور پھر فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا۔
اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ ہم کیا کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، جاہل تھے، گناہوں کی عادی تھے، مطلب برائی، ہر برائی ہمارے اندر موجود تھی۔ تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرما دیا کہ اس نے ہم میں اپنا رسول بھیجا۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، کہ رسول نے ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں برائیوں سے روک، ہمیں کہا کہ رک جائیں، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں، کہ یہ کہ رسول بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور اس نے ہمیں ان چیزوں کی تلقین کی کہ ہم برائیوں سے بچیں، ان برے کاموں سے بچیں اور یہ کام کریں، سچ بولیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، اسی کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، اور ہم ان پر ایمان لائے۔ پھر اس طرح مطلب یہ چیزیں انہوں نے ہمیں بتائیں اور ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم اپنی جو برائیاں ہمارے اندر موجود تھیں، جو ہم غلط کام کرتے تھے، وہ ہم نے چھوڑ دیے، شرک، بت پرستی۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی، اور یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہماری قوم دشمن بن گئی ہماری، اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اس گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ پھر ہماری قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم جب آپ کے راہ راست پہ آئے ہیں تو اب ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم واپس اسی راستے پہ چلے جائیں، گمراہی کے راستے پہ۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اور ساتھ اس نے ریزن بتائی کہ ہم آپ کے ملک میں کیوں آئے ہیں، ان کے تنگ کرنے کی وجہ سے۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ ایک عادل حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، ظلم نہیں کرتے کسی پہ، تو آپ ہم اس امید سے ہم یہاں آئے ہیں کہ مطلب ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ جاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائے۔ یعنی جاشی نے جب یہ ساری ان کی تقریر سنی، اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اور اس میں سے آپ اپنا کچھ کلام پڑھ کر ہمیں سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ انہوں نے پھر مریم کی، دیکھیں سورہ مریم کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور رونے لگی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ تو اس طرح پھر نجاشی کو پتہ چل گیا، کیونکہ نجاشی جو ہے وہ کون تھے، وہ ایک عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے ہیں، اور اس کی کتاب ظاہر کتاب جو انجیل ہے اس میں بھی ظاہر قرآن پاک اور میں انجیل میں کچھ کلام ایسا ملتا جلتا بھی ہے نا۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب اسے یقین آ گیا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں جعفر بن طیار، یہ مسلمان جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے ان کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا اور وہ ناکام ہو گئے۔ مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ اب مسلمان وہاں جو ہے امن و سکون سے رہنے لگے۔ ابشا کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے۔ اب وہاں کے جو لوگ تھے اور مسلمانوں کے طور طریقے جو تھے، ان کی پاک زندگی سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں کی دعوت سے کہ وہ مسلمان بھی ہو گئے، انہوں نے اسلام کی ان کو دعوت دی۔ تو مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن رہے کہ مسلمان ہونے والوں میں جو تھے لوگ، ان میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے۔ سورہ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ یعنی سورۃ مریم کے اندر کن کن چیزوں کا ذکر ہے؟ توحید کا ہے، رسالت کا ہے اور آخرت کا بیان ہے۔ مضامین سورہ مریم مضامین، یہ چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لینی ہیں، کیونکہ یہ اسی میں سے آپ کا پیپر بنے گا۔ اس ریڈنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے، سمجھ کے کرنی ہے، تاکہ دین کے بارے میں بھی آپ کو گئی اصل اور پیپر بھی اچھی طرح سے سالو کر سکے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ خلاصہ میں نے بتایا نا کہ اس میں کس کن چیزوں کا ذکر ہے۔ دیکھیں توحید آ گیا،
یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں۔ پھر 7 انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ جیسے بنا دیا تھا نا، مطلب نبی اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، کیونکہ یہ ایک معجزانہ پیدائش ہی تھی نا، مریم علیہ السلام کے بطن سے یہ پیدا ہوئے، اور یہ مطلب بن باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ ان کی معجزانہ پیدائش تھی۔ اس لیے یہ ہاں یہ اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش سے ہم یہ نہیں اس کہہ سکتے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ یا اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اور نہ کسی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی ہے، نہیں، بلکہ یہ معجزانہ پیدائش تھی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، آ گئی وہ بات۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس، آپ پیپر کے مطابق تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پیپر جو ہے وہ اینڈ میں بنے گا اس میں سے سورہ مریم کے، مطلب لاسٹ میں جو آ رہی ہیں آیتیں 3 4 5 جو بھی ہیں اس میں سے بنے گا، لیکن آپ نے اس کو لیکن کرنا ہے پورا ریڈ آؤٹ کرنا ہے صحیح اچھے طریقے سے، تاکہ اگر اس کے اندر سے کچھ کوسچن بنتے ہیں تو وہ بھی آپ آسانی سے کر سکیں، اور آپ کو دین کے بارے میں آگاہی ہو سکے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیسے تخلیق ہوئی، اور پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا، ٹھیک ہے، اور کس طرح مطلب حضرت مریم علیہ السلام بے گناہ صبر ہوئی۔ جیسے یہ ایسے ہی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام وہ مطلب بہت پریشان تھی پہلے ہی کہ جب میں اپنی قوم میں، کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ کسی اور جگہ چلی گئی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ۔ یہ پورا اس صورت کے اندر آپ جب اس کی ریڈنگ کریں گے ترجمے کے ساتھ، آپ نے عربی تو آپ کرتے پڑھتے ہوں گے، قرأت کرتے ہوں گے قرآن پاک کی، لیکن یہاں اس کتاب کے اندر اس کے اندر پورا ترجمہ بھی ہے اس کے ساتھ، تو آپ وہ ترجمہ پورا کریں، پڑھیں اچھی طرح، اس کو ریڈ آؤٹ کریں تاکہ آپ کو سمجھ ہو کہ کیا کچھ ہوا ہے، مریم کا کیا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو وہ بہت پہلے کہ میں اپنی قوم میں واپس کیسے جاؤں گی، لوگوں کا کیسے سامنا کروں گی، کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو یہ اب پھر آگے ایسے ہی ہے نا کہ پھر انہوں نے اب وہ پورا، کیونکہ میں آپ کو اس کی ریڈنگ نہیں کرواؤں گی، تو اس سے وہ آپ نے خود کرنی ہے، کیونکہ وہ ساتھ عربی ہے پھر اس کا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ اتنا اپنے پاس نہیں کرنے کا ٹائم، تو یہ ہے کہ آپ اس کو ترجمہ کریں سارا تاکہ آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر پائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پھر وہ اپنی قوم میں واپس ہوئیں تو پھر وہ لوگوں نے ان سے سوال کیے تھے کہ مریم تمہارا باپ ایسا نہیں تھا، ایسے نہیں، مطلب تمہارا کون ایسا تھا جو تم نے ایسا کام کیوں کیا، یا کیسے ان کی پیدائش ہوئی، تو پھر انہوں نے اشارہ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ گود میں ہی نا ابھی مطلب بچپن میں کیا ماں کی گود میں ہی بولے تھے، اور ذکر بھی ایسے ہی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا، اور ایک اور کس کے بارے میں ذکر تھا کہ وہ اپنی ماں کے گود میں ہی بولے تھے، وہ بھی ایک اور واقعہ ہے، لیکن یہاں میں آپ کو اس کا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو پھر اس وقت وہ بولے تھے کہ اشارہ کیا، جب حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ آپ اس سے پوچھیں نا، اس بچے سے پوچھیں، تو پھر ان کی طرف جب اشارہ کیا تو وہ بولیں کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور تو پھر اس وقت ان لوگوں کو مطلب یقین آیا کہ آخری 3 رکوع میں قیامت کے حوال کا بیان ہے۔ اب جو آخری 3 رکوع ہیں نا اس سورہ مریم کے، اس میں کیا قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے ترجمہ کرنا ہے اس کا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے ان کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہونک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور یہ ہے کہ جب جو مجرم ہوں گے ان کو جانوروں کی طرح، جانوروں کو نہیں ہانک کر لے کے جاتے، اس طرح دوزخ کی طرف ان کو لے جائے گا، ان کو پیپ استغفر اللہ اس طرح ہے، اگر جو برے کام کریں گے تو ایسے ہی
اللہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے روکے، تو پھر اس طرح ہمیں پیپ پلائی جائے گی اور کھولتا ہوا پانی اس طرح اللہ معاف کرے۔ علمی اور عملی نکات۔ سورہ مریم کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں کچھ یہ ہیں۔ اب اس میں نکات کیا معلوم ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں بھی جب میں اسی لیے آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ آپ نے اس سورۃ مریم کا ترجمہ پورا صحیح ریڈ آؤٹ کرنا ہے، کیوں ریڈ آؤٹ کریں گے تو اس سے علمی اور عملی نکات ایسے ہی ملتے ہیں، تب ہم پتہ چلتا ہے، جب وہ پڑھیں گے تو پھر آٹومیٹکلی ہم یہ اچھے طریقے سے یاد کر پائیں گے۔ اب رحمت اور قدرت سے مایوس نہیں ہو چاہیے، اس سے یہ ہے کہ مطلب کیونکہ زکریہ علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر ہے، سورہ مریم کے ساتھ زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی، تو مطلب اس عمر کو پہنچ گئے تھے کہ اب انہیں کوئی یقین نہیں تھا، لیکن انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا کیجیے، تو پھر انہیں اولاد کی خوشخبری دی گئی تھی۔ جب پھر انہوں نے کہا تھا کہ اب میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی جو بانجھ ہے، جب انہیں خوشخبری دی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو میرے یہاں کیوں کر اولاد ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں کر سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور انہوں نے پھر ایسے ہی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو مطلب یہاں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ رحمت سے اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہر حال سے اسے دعا مانگتے رہیں، کہ انسان کو ہر حال میں مطلب کبھی مایوس نہ انسان ہو کہ میں اب دعا مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا پوری نہیں کر رہا، کیونکہ دعا کی بھی ایک وہ ہوتی ہے نا کہ آپ مانگتے رہیں، کبھی مایوس نہ ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بعض بندے کی ہوتی ہیں کہ جلدی اللہ تعالیٰ دعا سن لیتا ہے، بعض کو تھوڑا تاخیر ہوتی ہے کہ وہ بندہ تھوڑی لیٹ ہوتی ہے اس کی قبولیت، یا لیٹ سکتی ہے، اور اگر نہیں ہے، فرض کرو نہیں ہوتی، تو آخرت میں آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو جب آخرت میں اجر مل جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ پھر بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میری تو دنیا کوئی دعا پوری ہی نہ ہوتی کہ یہاں اب اس کا صلہ مجھے مل رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ پھر کیا، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، یہ تو ان کا ایک کام رہا کہ انہوں نے جو فرسٹ آف آل جو چیز تھی وہ یہ ہے کہ تمام قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، یعنی توحید کی دعوت دی۔ ہمیں اپنے تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ نے مانگنی ہے وہ اس کے لیے صرف اپنے اللہ سے دعا مانگیں، چاہے ایک جوتے کا تسمہ ہی اس کے لیے کیوں نہ دعا کریں، تو وہ صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگے، نہ کہ کسی اور سے مانگے، کسی اور کا اپنا وسیلہ بنائے۔ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اور یہاں دیکھیں، یہ وہی جو ابھی میں نے ذکر کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اب یہ ہے کہ یہ ان کی پیدائش ایک معجزانہ تھی، اور یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ یا اللہ کا بیٹا بنانے کی یہ انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، مطلب انہوں نے کہا کہ یہ ان کی معجزانہ پیدائش ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اب یہ ان کی عظمت ہی تھی کہ وہ ایک نبی تھے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ جیسے حکم ہے کہ انہیں اف تک نہ کہیں، جب وہ بڑھاپے کو پہنچے انہیں اف تک نہ کہنا چاہیے، اور انہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور حقوق میں بھی آتا ہے نماز کے بعد والدین کا احترام ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ اب ہم اپنے بڑوں کو یہ نہیں ہے کہ سختی سے یا کوئی اور طریقے سے مطلب ہم نہیں نیکی کی دعوت نہیں دینی چاہیے، بلکہ انتہائی ادب اور احترام سے ہمیں ان کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے روکنا چاہیے۔ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں جب بھی ہم کسی سے وعدہ کریں تو اپنے وعدے کو
اس وعدے کو پورا کرے، کیونکہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا، یہ میرے خیال میں اگر میں غلطی پہ نہ ہوں تو یہ منافق کی بھی نشانی ہو جاتی ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ میں سے نہیں۔ اور اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ وعدہ پورا کرے تو اس کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا ہے، کیونکہ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی اور اس کو عربی زبان میں آسان فرما دیا ہے۔ قرآن مجید کو ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے۔ اب عربی زبان ہم سیکھیں گے تو پھر تبھی تو ہم قرآن مجید کے بارے میں کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے۔ لہٰذا ہمیں عربی زبان کو سیکھنا چاہیے، اور عربی زبان کو ایسے ہی ہم سیکھ پائیں گے جب ہم اس کا آپ لفظی با ماورا ترجمہ کریں، لفظی بھی کریں تو با ماورا بھی کریں، تو پھر ہم اس کو سمجھ پائیں گے قرآن پاک کو اچھے طریقے سے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہاں دو بچوں کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں ایک جو ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے گود میں ہی بات کی ہے، یہ بھی ذہن میں نشین رہے۔ اہم بات، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ٹھیک ہے۔ معراج کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ سے مطلب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو اس وقت جو ہے جن نبیوں کے سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، کیونکہ یہ اس طرح پورا ایک واقعہ ہے نا کہ آپ پہلے آسمان پہ گئے تو وہاں فلاں نبی ملے، اسی طرح اب یوں ترتیب سے مجھے یاد نہیں ہے، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید نیک نبی نیک بائی یعنی جب ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، جب ان کی ملاقات ہوئی تو کہ خوش آمدید، انہوں نے کہا کہ خوش آمدید نیک نبی نیک بائی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ اور سفید تھا، اور وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں۔ اب انہوں نے ان کا حلیہ مبارک بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب واقع یہ یاد ہونا چاہیے کہ معراج کے سفر میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ان کا قد درمیانہ تھا اور رنگ سرخ و سفید تھا، اور ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے نکلے ہوں، ابھی جیسے بندہ غسل کر کے نکلتا ہے نا تو اس میں بالکل فریش اور تر و تازہ لگتا ہے، ایسے ہی مطلب بہت خوبصورت تھی۔ تو اسٹوڈنٹ سے یہاں تک ہو گیا، اس کو اچھی طریقے سے آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے، تو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی گئی تو معاف کرنا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے طلباء بھی سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔